السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب کیا چل رہا ہے زندگانی میں؟ رمضان المبارک ڈاؤٹ ہے کہ کل آج تراویح ہوگی کہ نہیں، کل سحری ہوگی کہ نہیں، تو شام تک پتہ چلے گا۔ اور کافی موٹیویٹ ہوں میں آج، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن کام مجھے سارے ہی کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اور آپ سے یہ بھی شیئر کرنا ہے میں نے کہ عمر کی جو ہے تراویحاں وہ ماشاءاللہ سے ہم گھر کروا رہے ہیں، تو اگر آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے پوری مکمل ہم سب مسلمانوں کی خیر خیریت سے رمضان گزارے، اور سب کو عبادت کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہمیں بچائے رکھے، چھوٹی بڑی تمام برائیوں سے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی کرنے کی اور بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ناشتے کا ٹائم ہے اور عمر نے بھی ناشتہ کرنا تھا، کچھ نہ کچھ پڑا ہو، دال مسر پڑی تھی تو اس کا میں نے پراٹھا بنا دیا ہے، کبھی آلو کا اور کبھی چکن کا، پھر اس طرح جو ہے نا یہ بچے پراٹھے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جناب آج مالی اللہ اللہ کر کے آ ہی گئے ہیں، بلکہ میں نے ان کو زبردستی بلوایا ہے، تیسرا دن ہو گیا ان کو پیغام دے دے کے، تو اصل میں ادھر ایڈن گارڈن میں بھی شاید مالیوں کا بہار کا سیزن ہے، سبھی پھولوں کا اور پودوں کا کام کروا رہے ہیں، تو ان بیچاروں کے پاس بھی ٹائم تو نہیں ہوتا، تو میں 2 دن سے 3 دن سے ان کو بلوا رہی تھی، تو پھر میں ان کے سر پہ ہی کھڑے ہو کے یہ کام میں نے کہا آج میں کمپلیٹ کروا ہی لوں، کیونکہ اگر یہ جو ہے نا ان کے پاپا ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو وہ مجھے ان کے کام سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، خاص طور پر یہ مالیوں والا کام تو ہے۔ اچھا پھر اندر آ جاتی ہوں، وہ کام میرا کمپلیٹ ہو گیا، میں پھول شول لگ گئے۔ آج میں آپ کو فل کچن کی جو ہے نا واشنگ اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ادھر میرے پڑے ہوتے ہیں 2 ٹیبل، ایک ٹیبل کے اوپر میں نے رکھا ہوتا ہے سلنڈر، اور ایک دوسرا ٹیبل رکھ کر تو اس کے اوپر میں جو واش کیے ہوئے برتن ہیں، پتیلے، وہ رکھتی ہوں۔ کچن میرا سکوائر کے حساب سے، اگر کیا کہتے ہیں سکوائر فٹ کے حساب سے لگایا جائے تو کافی جگہ تھی، لیکن گھر ہم نے خود ہی بنایا، لیکن بناوٹ کے لحاظ سے نا کچن کی جو ہے کاؤنٹر ان کی شیپ صحیح نہیں بنی ہوئی، تو اس کا نا اچھا خاصا ہی نا مسئلہ ہے کہ مجھے کاؤنٹر اس کے کم لگتے ہیں، پہلے زیادہ تھے، اصل میں وہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کا پہلے گھر بناتے وقت ڈش واشر لگانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو یہ جو ایل شیپ میں بڑی ساری شیلف تھی وہ ڈش واشر کی وجہ سے اچھی خاصی جو شیلف ہے وہ بزی ہو گئی ہے، تو جہاں پر میں پہلے برتن واش کر کے ٹوکری رکھا کرتی تھی، تو اب کچھ برتن جو ہے وہ پتیلے وغیرہ ہاتھ میں دھونے پڑتے ہیں، تو وہ پھر ادھر ٹیبل میں نہیں رکھ کے، تو اس کے اوپر ٹوکری رکھی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر میں پتیلے رکھتی ہوں، تو باقی صفائی ہو جاتی ہے، میز کے نیچے اکثر ہی نا رہ جاتی ہے، اب ڈیٹیل صفائی روز کی نہیں ہوتی، تو کیونکہ میں ہی کرنے والی ہوتی ہوں، تو کبھی کبھی اس طرح پھر دیکھا آپ نے کتنا کچرا وغیرہ تھا، تو ایک دفعہ کلین ہو گیا، اور پھر جو یہ دیکھیں نا یہ جو پائپ آپ کو ادھر سے نظر آ رہا تھا، یہ دوسرا وہی ڈش واشر کا اس بیسن کے نیچے والے خانے میں بھی کافی کچرا ہو جاتا ہے، کیونکہ کچن کا سارا پانی جو ہے نا اگر گر بھی جائے یا کچھ بھی تو وائپر لگا کر ہم لوگ بیسن کے نیچے والی سائڈ پر کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی واش کرنا پڑتا ہے۔ آئل والی کڑھائی، بیسن کے یہ سلنڈر کے نیچے والی ریک بھی میں نے نا انڈوں والی ٹرے خالی ہوئی تو اس کے اوپر میں نے رکھ دی، کیونکہ اب آئل والی کڑھائی کا کام جو ہوگا زیادہ ہوگا۔ کچن کا کام کمپلیٹ کر کے دودھ بوائل کر کے تو پھر جو ہے میں نا یہ لاؤنج کی صفائی، اس دن میرا نا یہ دروازہ رہ گیا تھا جب میں نے آپ سے ایک دن پہلے شیئر کیا تھا، تو آج ادھر سے سارا اس کو کمپلیٹ کیا، اس کو ڈسٹنگ وغیرہ کی، ادھر سے دھو لیا، پھر مریم کو کہا، میں نے کہا تم سارے جو ڈیکوریشن پیس وغیرہ ہیں ان کو بھی اچھی طرح کلین کرو، ان کے جو شیلفز وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو صاف کرو، میں گراج وغیرہ کر رہی تھی، گراج کلین ہو گیا، آپ کو دکھاؤں کہ یہ آج میں نے نا تمام بچوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے، ایک بچے کو میں نے کہا ہے کہ تم گیٹ صاف کرو، اور گراج میں حمزہ نے صفائیاں کروائی ہیں،
ان کے پاپا اور عمر کو میں نے اور دوسرے کاموں کی طرف لگا دیا ہے. ادھر میں نے نا کہیں ان کو بازار بھیجا ہوا ہے. عمر تراویحیں گھر کروائے گا تو اس کے لیے مائک وغیرہ کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، تو وہ ان کو ادھر بھیجا ہوا ہے. اور گیٹ جو ہے میں چیک کر رہی ہوں کہ صاف ہوا ہے کہ نہیں، ساتھ دیکھتی بھی رہی ہوں. اور یہ گرل جو ہے نا تھوڑی سی صاف ہوئی ہے ابھی، جو ہے نا فل اوپر تک نہیں کی. جو لکڑی کا جو ادھر سے تھوڑا سا کام ہوا تھا وہ بھی حمزہ کو میں نے کہا ہے. آج کافی میرے سارے بچے ہی فل سپیڈ میرے ساتھ ماشاءاللہ کام کروا رہے ہیں. اور رمضان المبارک کی خوشی ہی ایسی ہوتی ہے، سب ہی خوشی ہنسی خوشی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جن بچوں نے روزے نہیں بھی رکھنے ہوتے ہیں وہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی روزے رکھنے ہیں. میرے گھر میں بہت ہوتا ہے ایشو، جب بھی کسی بچے نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے وہی روتا ہے. اور امی ابو کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو بہن بھائی نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا وہ اس ٹائم رو رہا ہوتا ہے کہ میں سارے روزے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی مسلمانوں کے اندر بچوں کے اندر حب ڈال دیتا ہے کہ ہم سارے ہی مطلب عبادت سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں سچ آج آپ کو بتاؤں کہ میں کیا بنا رہی ہوں. میں چکن کوکونٹ گریوی بنا رہی ہوں. اور یہ مطلب سمپل ہی چکن کڑھائی میں نے بنائی ہے، ٹماٹر تک ڈال دیے. تو پھر اس کے بعد یہ ایک کوکونٹ کا پیکٹ ملتا ہے، پاؤڈر ہوتا ہے، تو اس کو آپ اگر 2 گلاس پانی میں گھول کر ڈالیں گے تو یہ شوربے والی بنے گا، چکن شوربہ. اور اگر ہم اس کو تھوڑے پانی میں گھول کر ڈالیں گے تو میں نے آدھے سے تھوڑا پانی اوپر ڈالا ہے اور پورا فل گلاس نہیں ڈالا ہے. تو یہ پیکٹ پورا ہی ڈالنا پڑتا ہے. یہ 50 گرام کا کوکونٹ پاؤڈر ہوتا ہے. تو اس کو میں گھول کے ڈال دوں گی. اور یہ پھر اس کے بعد 2-3 منٹ اس کو ہم پکائیں گے. اس کو گھولنا ذرا ہوتا ہے کیونکہ یہ بالکل پاؤڈر ہوتا ہے، جس طرح ہم کارن فلور وغیرہ یا کچھ اس طرح کا گھولتے ہیں تو گٹھلی بننے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس طرح اس کو بھی آرام سے ہی میں کیونکہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور اتنا ہی یہ میرا نا کام لمبا ہو گیا ہے. اس کو نا مجھے گھولتے کافی ٹائم لگ گیا. تو چکن بھن جائے گا، ٹماٹر بھی سارے ہو گئے. تو جس طرح ہم اس ٹائم پر دہی ڈالتے ہیں چکن کڑھائی میں، تو اس ٹائم پر ہم دہی نہیں ڈالیں گے، یہی کوکونٹ کا پانی ڈال دیں گے تو یہ بن جائے گی چکن کوکونٹ کڑھائی. اور دیکھ رہی ہوں میں کہ اچھی طرح اگر بھن جائے گا، بالکل ہی بھنا ہوا ہوگا، تو پھر ہم اس کے اندر یہی کوکونٹ کا پانی ڈالیں گے. اور یہ میں بنا رہی ہوں اپنے لیے ہی. آج میرا نا دل کر رہا تھا کہ آج اپنی پسند کی کوئی چیز بناؤں، تو مجھے یہ بہت پسند ہے تو اس کو بناتی ہوں. اور ابھی نا حمزہ جو ہے نا اس نے کبھی نہیں اس کو ٹرائی کیا ہوا، تو دیکھتے ہیں وہ شوق سے کھائے گا کہ نہیں. اور آپ لوگ سنائیں موسم کیسا چل رہا ہے؟ موسم بہت ہی ہماری طرف تو بہت ہی خوشگوار سا موسم ہو گیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے گھر تو نا رضائیاں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور نا عمر بھی کہتا ہے کہ ماما یہ پہلی سردیاں ہوں گی کہ ہم لوگ جرسیاں پہن کر روزے رکھیں گے. بچوں کو اتنا عجیب لگ رہا ہے نا، کیونکہ عمر اور مریم نے جب سے روزے رکھنے شروع کیے ہیں تو انہوں نے گرمیوں کے ہی روزے دیکھے ہیں، سردیوں کے نہیں دیکھے. اور مجھے بھی ان کو میں بتا رہی تھی بچوں کو باتوں میں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم لوگ اسکول لائف ہوتے تھے، پیپر بھی ہو رہے ہوتے تھے اور ساتھ روزے بھی ہوتے تھے اور اس طرح کا موسم ہوتا تھا. دھوپ ہوا کرتی تھی تیز، اگر دھوپ میں نکلتے تھے تو پیاس وغیرہ کا کچھ احساس ہوتا تھا. ورنہ پھر آہستہ آہستہ جب ہم لوگ کالج لائف تک پہنچے تھے تو سخت سردیوں کے روزے ہوا کرتے تھے. اور کالج لائف تک ہم لوگوں کو چائے کے نشے چڑھ چکے تھے. تو پھر جو ہے نا کالج سے واپسی پر دل کرتا تھا کہ چائے ہوتی کاش، اور اس طرح. تو وہ پھر روزوں میں یہ تھا کہ چھوٹے دن ہوتے تھے، امی کہتی تھی کہ سوئے نہیں اور اب افطاری کا جلدی ٹائم ہو جائے گا تو اپنی اپنی جو چیزیں بنانی ہیں سب بنوائیں. پھر اس طرح ٹائم جو ہے نا وہ گزر جاتا ہوتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ روزے گزر جاتے تھے. اور پھر یوں ساری زندگی گزر گئی. پھر اس کے بعد سردیوں کے روزے نہ نصیب ہوئے، پھر گرمیاں ہی گرمیاں، بہت ہی سخت اور گرمیوں کے روزے
اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ اچھا آپ کو بتاؤں کہ میں نے اوپر دھنیا ڈال دیا اور لیموں نچوڑ دیا، اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اور اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔